अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। तो आज हम सूरतुन निसा आयत नंबर 128 से तिलावत का आगाज़ करेंगे। पहले तिलावत और उसके बाद तर्जुमा और वज़ाहत इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में बयान की जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन इम्रअतुन खाफत मिन बअलिहा नुशूज़न औ इअरादन फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हा वस्सुल्हु खैर व उहदिरतिल अनफुसुश्शुह व इन तुहसिनु व तत्तकू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा वलन तस्ततीअू अन तअदिलू बैनन निसाइ वलौ हरस्तुम फला तमीलू कुल्लल मैल फतदरूहा कलमुअल्लक़ह व इन तुस्लिहू व तत्तकू फ़इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा व इन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लन मिन सअतिहि व कानल्लाहु वासिअन हकीमा वलिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्द वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह व इन तकफ़ुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्द व कानल्लाहु ग़निय्यन हमीदा वलिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्द व कफ़ा बिल्लाहि वकीला इन यशअ युज़हिबकुम अय्युहन नास व यअति बिआखरीन व कानल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा मन कान युरीदु थवाबद दुनिया फ़इंदल्लाहि थवाबुद दुनिया वल आखिरह व कानल्लाहु समीअन बसीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अन्फुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फ़ला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तल्वू औ तुअरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا। सूरतुन निसा आयत नंबर 128 से तर्जुमा। आपको याद होगा आयत नंबर 127 में वो ख़वातीन ख़ास तौर पे यतीम औरतें जिनसे निकाह कर लेते थे ताकि उनकी जायदाद हड़प कर जाए और दीगर यतीम जो कमज़ोर हुआ करते थे उनके हकूक़ खा जाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने
ان کے بارے میں احکام بیان کیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ آیت نمبر 128 سورۃ النساء، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بے اعتدالی یا بے رخی کا اندیشہ ہو۔ بے اعتدالی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرنا ہوتا ہے اس طرح نہ کرے، عدالت کے ساتھ، عدل کے ساتھ بیوی کے ساتھ سلوک نہ کرے، اسے کہتے ہیں نشوز او اعراضا، یا یہ کہ عورت کو لگے کہ یہ بالکل ہی مجھ سے بیزار ہو گئی۔ یہ دو صورتیں، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہے صحیح بیزار نہیں ہے مکمل طور پر، لیکن عدل کے ساتھ بیوی کے ساتھ جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا، عورت کو یوں محسوس ہو جائے، اس کو پتہ لگ جائے، یا یہ کہ کلی طور پر عورت سمجھ جائے کہ یہ اب مجھ سے مثلاً بیزار ہے۔ اس قسم کے جب حالات پیدا ہوں تو قرآن مجید یہ تجویز گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ وہ آپس میں اچھے طریقے سے مصالحت کر لیں۔ یعنی دو طریقے، ایک تو گھر ہی ٹوٹ جائے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جدائی ہو جائے، طلاق ہو جائے، گھر ہی ٹوٹ جائے۔ تو دین اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ اگرچہ جب ہر چیز سے انسان مایوس ہو جائے تو پھر اس طرف جاتا ہے، لیکن اگر تھوڑی بہت قربانی دے کر عورت اپنا گھر بچا سکتی ہے تو وہ قربانی بھی دے اور اپنے گھر کو بچا لے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن گھر جب ٹوٹ جائے تو ظاہر بات ہے پھر مشکلات، خاص طور پہ ایک عورت کو بڑی مشکلات، وہ پھر اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی، ایک شادی شدہ عورت کو جب طلاق ہوتی ہے تو پھر اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی کہ جو ایک مثلا غیر شادی شدہ جس کی شادی نہیں ہوتی اس کی ہوتی۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک قسم کی تجویز دی جا رہی ہے کہ اگر آپس میں مصالحت کر لیں، یعنی کچھ چیزیں عورت جو مطالبہ کر رہی ہے وہ چھوڑ دیں، کچھ اپنے حقوق سے مثلا درگزر کر لیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح یعنی مصالحت تو بہرحال بہتر، گھر توڑنے سے بہتر، جہاں تک ہو سکے مصالحت کی جائے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہر نفس کو بخل پیش آ جاتا ہے۔ یہ بخل کیا ہے کہ مرد مثلا جو خرچہ اس کو دینا چاہیے وہ نہیں دے رہا، اب عورت کا یا دو یا گھر توڑو، ختم۔ تو یہاں تجویز کیا دی جا رہی ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ لوگوں میں یہ بخل والا مسئلہ آ جاتا ہے، انسانوں میں بخل والا مسئلہ آ جاتا ہے، تو عورت اگر دیکھے کہ وہ سارے نہیں دے رہا جو اس نے مثلا کہے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ چھوڑ دے، تھوڑا نیچے ہوتا تاکہ گھر بچا لے۔ یہ لازم نہیں ہے اس پر، لیکن گھر بچانے کے لیے بہتر ہے کہ عورت یہ کام کر لے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ یہ مشکل پیش آ جاتی ہے کہ بخل اور حرص کا شکار ہو جاتا ہے، عورتوں پر صحیح طرح سے خرچ نہیں کرتے بعض اوقات۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور پھر گویا کہ کلام کا رخ اب مردوں کی طرف کیا جائے، دونوں کی طرف ہے لیکن خاص طور پر مردوں کی طرف۔ اور اگر تم تحسنوا اچھائی کرو، احسان یعنی اچھائی، نیکی کا راستہ اختیار کرو، وَتَتَّقُوا، اور ایک دوسرے کے حقوق ضائع کرنے کے بارے میں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تمہارا جی نہیں چاہ رہا لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم وہ کام کرو۔ اب خدا مثلا دونوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، میاں کو، بیوی کو، دونوں کو خداوند عالم فرما رہے ہیں کہ اگر تم اگرچہ مثلا ایک دوسرے کی طرف اب وہ اس طرح سے مائل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کی خاطر اگر نیکی کا راستہ اختیار کرو ایک دوسرے کے ساتھ،
وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کا، یعنی ایک دوسرے کے حقوق ضائع کرنے سے کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو، خدا کا تقوی اختیار کرو، تو پھر یقیناً اللہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے، اچھی طرح باخبر ہے۔ کون چلاکی کر رہا ہے، کون عورت کو تنگ کر رہا ہے تاکہ اس سے چھڑوا لے۔ بعض لوگ تنگ کرتے ہیں تاکہ وہ بعض حقوق چھوڑ دیں اور کمپرومائز کرے، خدا سب جانتا ہے۔ اگرچہ عورت کو تجویز دی جا رہی ہے کہ اگر وہ تھوڑی بے رخی کر رہا ہے تو تم کچھ قربانی دے دو اپنا گھر بچانے کے لیے، کیونکہ گھر ٹوٹ جائے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، لیکن پھر اللہ اس سے بھی کہہ رہا ہے کہ جو تم کر رہے ہو خدا کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تقوی اور احسان اگر یہ کرو تو یہ سب سے بہترین ہے، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 129 میں وہ مرد کہ جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے واضح الفاظ میں صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ تم اگرچہ اس بات کے حریص بھی ہو جاؤ کہ دو بیویوں کے درمیان عدالت کرو، نہیں کر سکو، تو پھر کیا کرو؟ پھر فرمایا کہ پس جب ایسا ہو جائے تو یہ نہ کرنا کہ ایک کی طرف اتنے جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکا دو، معلق کر دو۔ لٹکی ہوئی سے کیا مراد ہے کہ ایک لحاظ سے اس کا شوہر ہے، اگر شادی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی کیونکہ شوہر والی ہے، اور جو شوہر کے حقوق ہوتے ہیں اس کے ذمہ وہ اس کو نہیں مل رہا، گویا شوہر نہیں ہے اس کا، یہ معلق ہے، نہ ادھر جا سکتا، نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے، یہ مت کرو۔ آیت نمبر 129 وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم بیویوں کے درمیان کبھی بھی ہرگز پوری طرح سے عدل نہیں کر سکو گے، اگرچہ تم بہت زیادہ حریص کیوں نہ ہو، بہت زیادہ تمہیں اس کی خواہش ہو کہ تم عدالت کرو، پھر بھی نہیں کر پاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالآخر ایک کی طرف رغبت زیادہ ہو جائے گی، دوسری کی طرف رغبت کم ہو جائے گی۔ جو لوگ دوسری دفعہ شادی کرتے ہیں عام طور پہ اس سے زیادہ رغبت ہوتی ہے، اور پہلی والی کی طرف اس کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ نکالا کیونکہ عدالت نہیں کر سکتے اللہ نے فیصلہ کر دی، یہیں تک پڑھ کے رک گئے، جو سامنے بیٹھے تھے ان کو بتایا نہیں آگے کیا کہا ہوگا۔ تو کیونکہ اللہ نے فرمایا، یوں کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہرگز تم عدالت نہیں کر سکتے، بس اس کا مطلب ہے دوسری شادی جائز ہی نہیں، جبکہ آگے اللہ ہی کہہ رہا ہے پس جب ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایک کی طرف پورا جھکاؤ نہیں کر لینا کہ دوسری معلق ہو جائے، یہ ادھر سے کاٹ دے تاکہ اپنی بات جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ۔ تم بیویوں کے درمیان پوری طرح سے عدل نہیں کر سکو گے چاہے تم کتنی ہی خواہش رکھو اس کام۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پس ایک ہی طرف اتنے زیادہ نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو۔ معلق لٹکی ہوئی، ٹھیک ہے نا، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یار تم نے تو مجھے لٹکا دیا، لٹکا دیا یعنی میں نہ اگلا آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں۔ کوئی بندہ آپ سے وعدہ کرے کہ یار تم نے یہ کام نہیں کرنا جب تک میں نہ آ جاؤں، ٹھیک ہے، اب آپ ویٹ کر رہے ہیں وہ آ رہے نہیں، آپ اسے فون کر کے کیا کہیں گے؟ یار میں اتنی دیر سے کھڑا ہوں، تم نے مجھے لٹکا دیا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ یہ لٹکنے کا معنی ہوتا ہے، یعنی نہ میں آگے جھوکا ہوں نہ میں پیچھے جھوکا ہوں۔ تو عورت کو لٹکا نہیں دو، شوہر ہے بھی اور شوہر نہیں بھی، اور طرف نہیں جا سکتی کیونکہ شوہر ہے، اور عملی طور پر گویا شوہر نہیں ہے اس کا۔ اس طرح کا سلوک پھر عورت کے ساتھ نہ کرو، اور جو واجبات ہیں مثلا وہ ادا کرو۔ وہ جس کو عدالت کہتے ہیں وہ اللہ بتا رہے کہ تم نہیں کر سکتے، بالآخر تمہارا دل ایک طرف زیادہ رغبت کر جائے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر اصلاح کا راستہ اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرتے رہو ان معاملات میں، مرد ڈرتا رہے، عورت ڈرتی رہے اللہ سے، تو یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ مغفرت کا معنی میں آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، مغفرت ہوتا ہے کمی بیشی دور کر دینے والا، تم کمی بیشی کر بیٹھو گے
لیکن یہ نہ کرو کہ پھر ظلم کرنے پہ اتر آؤ اور اس کو بالکل معلق کر دو، ایسا کام نہ کرنا۔ پھر جو نادانستہ تم سے کوئی کمی بیشی ہو جائے گی، اللہ اس کمی بیشی کو دور فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا، کہ وہ غفور ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے۔ اب یہ تجاویز تھی گھر کو باقی رکھنے کی، اور اگر یہ عملی نہ ہو اور حالات بہت خراب ہو جائیں اور بات جدائی تک آ جائے، تو پھر اس کے بارے میں آیت نمبر 130 میں فرمایا جا رہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، یعنی میاں اور بیوی مصالحت نہ کر سکیں، اب مل کے زندگی نہیں گزر سکتی، اور وہ دونوں جدا ہو جائیں، تو اللہ دونوں کو اپنی وسعتوں سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جدائی کے بعد پھر اللہ ان کا اللہ نہیں رہتا۔ اگر اس نہج پہ حالات پہنچ گئے کہ جدائی کا وقت آ گیا، تو پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو اپنی وسعت میں سے عطا کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ یہ کس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مثلا شوہر بہت ہی بدسلوکی کر رہا ہے اور عورت والے جو ہیں اسے زبردستی کہے جا رہے ہیں نہیں تو نے اب تیرا جنازہ ہی آئے گا اس گھر سے، اور فلان، اس بیچاری کی زندگی برباد کر دی اس شوہر نے، مثلا وہ انسانیت سے ہی باہر نکلا ہوا ہے، بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن ادھر سے اس لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے نہیں اب تیرا جنازہ ہی نکلے گا، اس بیچاری کو زندہ زندہ، یہ بھی ایک شکل ہے زندہ دفن کرنے کی، خود اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، موجیں ہو رہی ہیں، لائف انجوائے ہو رہی ہے، وہ بیچاری مر رہی ہے، پس رہی ہے ادھر، اسے کہتے نہیں تو نے پسنا ہے بھائی، ہمارے خاندان میں رواج نہیں ہے۔ تمہارے خاندان کی کیا حیثیت ہے؟ ایک انسان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، تمہیں اپنا خاندان یاد ہے، ہمارے مثلا خاندان میں یوں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو تمہارا خاندان غلط ہے، پھر نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ ایسی صورتحال جب آ جائے، صلح کی ہر ممکن کوشش کی جائے، لیکن اگر بات نہیں بن رہی تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اس بیچاری عورت کو وہاں پر ظلم سہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے خبردار تو نے طلاق دی۔ پھر ایسی خرابیاں ہوتی ہیں کہ جو مثلا گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں انسانوں کو، اور بہت سارے ناخوشگوار چیزیں پیش آ جاتی ہیں۔ تو پھر یہ نہ سمجھو کہ اب یہ ہمارے گھر آ جائے گی، ہمیں اس کو کھلانا پڑے گا، تو فلاں بہت سے عجیب و غریب چیزیں بہانے بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ دونوں کے لیے رزق کی سبیل پیدا کر دے گا اپنی وسعت میں سے، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا، اللہ وسعتوں والا، اور یعنی ایسا نہیں ہے کہ شوہر وسیلہ تھا اس خاتون کو کھلانے کا، اب کوئی وسیلہ نہیں رہے گا پیچھے اگر شوہر جدا ہو۔ یہ سب کچھ ان کے لیے جن کا ایمان ہوتا ہے اللہ کی باتوں پر، کہ وہ کہہ رہے میں دے دوں گا تو پھر دے دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا، اللہ بڑی وسعتوں والا، حکمت والا، جاننے، واسعاً حکیمہ، معذرت چاہتا ہوں، حکمتوں والا۔ اب جب کہہ رہے کہ جدا کر دو، دیکھیں طلاق اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ منفور اور مبغوض، جس سے خدا کو نفرت ہے، وہ چیز ہے، لیکن پھر رکھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا جانتا ہے کہ بعض حالات ایسے ہو جائیں گے کہ اب ان کا ساتھ رہنا بدتر، وہ زیادہ بڑے حرام اس میں ہوں گے، لہٰذا اس کام کو جائز قرار دیا کہ پھر ایسے موقع پر جدائی کر دی جائے۔ البتہ پہلے گزر چکا سورہ بقرہ میں بھی اور تکرار ہوا تھا کہ جب جدائی کا موقع بھی آئے تب بھی احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے میاں اور بیوی جدا ہو، مرد کچھ نہ کچھ دے دے اس کو مزید، لیکن ہمارا جو اسلام ہم نے مینوفیکچر کیا اپنا، اس میں تو پتہ نہیں کتنے جھگڑے اور ایک دوسرے پہ تہمتیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ تہمت لگا کے بھی کچھ دوسرے کا حصہ کھایا جا سکتا ہے، اس کا حق، خاص طور پہ عورت کا، تو وہ مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہڑپ کر دے۔ یہ جتنے مرضی نعرے مارتا رہے مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا فلان کوئی نہیں ہے، یہ ایکٹر ہے، ڈرامے باز ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، کیونکہ جب اس کا مفاد آتا ہے تب اس کو بھول جاتا ہے دین۔ ویسے رسمیں ادا کرنے میں یہ بڑا دیندار ہے، قرآن مجید کی باتیں بڑی واضح اور کلیئر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور اگر میاں بیوی دونوں نے علیحدگی اختیار کی تو اللہ اپنی وسعتوں سے دونوں میں سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا، حکمت والا ہے۔
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب صرف اللہ کی ملکیت۔ یہ قرآن میں بہت ریپیٹ ہوتا ہے۔ یہ کس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو تمہیں یہ احکامات دے رہا ہے اور تم سمجھ رہے ہو اس کا رزق کم ہو جائے گا، یہ فلان ہو جائے گا، سب کچھ خدا کا ہے۔ جب وہ کہہ رہے تو مان لو، اس کی تجویز پر، اس کے احکام پر عمل کرو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی نصیحت کی کہ تقوی اختیار کرو۔ دین کا خلاصہ یہ، اللہ فرما رہا ہے تم سے پہلے جب جن قوموں کی طرف ہماری نصیحت آئی ہے وہ نصیحت بھی یہی تھی، اور تمہیں بھی نصیحت یہ ہے کہ تمام معاملات میں اللہ کی اطاعت کرو، اس کا نام تقوی۔ ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، یہاں پہ دیکھیں تقوی کے مقابلے میں کیا استعمال ہو رہا ہے؟ کفر۔ اور اگر تم نے کفر کر دیا، یعنی جب تمہارا اپنا مفاد آ گیا، وہاں پہ کوئی تقوی نہیں، وہاں پہ تو میں تو چھوڑوں گا ہی نہیں، میں تو اس کو ذلیل کر کے چھوڑوں گا، ایسی باتیں کرتا وہاں نہیں دیکھتا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم تقوی ان معاملات میں اختیار نہیں کرتے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے کفر اختیار کر لیا۔ اب یہ آیات قرآن جب آپ پڑھتے جائیں گے، کفر کے لفظ کا جو استعمال ہے اس سے آپ کو کفر کا معنی کھل کے سامنے آتا جائے گا۔ یہ کفر ہوتا کیا؟ ایک ہے کفر عقیدے میں اللہ کو نہیں مانتا، اور ایک ہے کفر عمل میں اللہ کی نہیں مانتا۔ زبان سے بے شک نہ کہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو عمل کا کفر ہے اس پر کافر کا فتویٰ نہیں لگتا کہ یہ کافر ہو گیا، لیکن یہ قیامت کے دن کافر ہو سکتا ہے۔ کافروں میں یہ کفر، اس کو اللہ کی نافرمانی قیامت کے دن کفار کی صف میں معشور کروا سکتا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے کفر اختیار کیا تو پھر جان لو کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو پھر صرف اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آیت کے شروع میں بھی کہا، دوبارہ کہا کہ مبادا تم اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک سمجھو، میاں مرد بیوی کو تنگ کر رہا ہے یا وہ اس کو تنگ کر رہی ہے، تقوی اختیار نہیں کر رہے، چلاکیاں لگا رہے ہیں، غصب کرنا چاہ رہے ہیں، کیا فرما رہے؟ دوبارہ فرما رہے۔ پھر اگر تم کفر اختیار کرتے ہو، خدا کی باتیں نہیں مانتے، تو جان سب اللہ کا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں۔ یہ جو تم چلاکی سے اس کا کھانا چاہ رہے ہو یہ بھی تمہارا نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تو کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر خرابی کرو گے تو تمہیں پکڑے گا، اس کو اس مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو تمہاری آزمائش ہے اس میں تمہاری کامیابی کیا ہے کہ تم اللہ کے احکام کی تمام معاملات میں اطاعت کرو، تقوی اختیار کرو۔ کان اللہ غنیًا، اللہ بے نیاز ہے، حمیدًا، قابل حمد ہے۔ یعنی خدا نے جو تم پر اتنے احسان کیے ہوئے ہیں، یہ ہم کا لفظ جو ہے نا، حمد سے حمید ہے۔ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو اس احسان کے نتیجے میں کی جاتی ہے جو کرنے والے نے اپنی مرضی سے کیا ہو، نہ ہمارے کہنے پر، اس خاص تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے وہ تو بے نیاز ہے اور وہ تم سے بن مانگے تمہیں دیتا ہے، تم پر اس نے احسان کیا بن مانگے۔ یہ خدا نے اپنی ایک اور اپنی احسان والی صفت پر کی طرف اشارہ فرمایا، کس لیے؟ تاکہ انسان بھی اس طرف ترغیب پائیں، ان کو بھی ایک دوسرے پر احسان والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ کیونکہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے انہیں بن مانگے اتنے ان پر احسان کی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس راستے پر چلو، یہ رویہ رکھو ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی دیکھ لو کہ جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس کے تم پر کتنے احسان ہیں بغیر تمہاری طلب۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تکرار پر غور کیجئے، تکرار یعنی تاکید شدت کے ساتھ۔ آیت نمبر 132 میں پھر یہاں سے شروع ہوا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مبادا کوئی سمجھے میرے پاس بھی کچھ ہے، اور صرف اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، یعنی خدا کی ملکیت۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا،
اور وکیل کے طور پر اللہ کافی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک نے دوسرے پر ظلم کر لیا تو پھر مظلوم کی وکالت کے لیے جان لے ظالم کہ اللہ کافی ہے، پھر وہ چھوڑے گا نہیں۔ وہ جو تمام چیزوں کا مالک ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، صرف وہ ان سب چیزوں کا مالک ہے، وہ ہستی پھر وکیل ہے کس کی؟ مظلوم کی۔ لہذا مومنوں سے بھی کیا کہا گیا؟ مولا کائنات کی وصیت آپ سنتے ہیں اپنے شہزادوں کو، اور جس تک یہ وصیت پہنچے ان کے بارے میں مولا نے کیا فرمایا؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ یعنی یہ گویا کہ سنت خدا ہے کہ وہ ظالم کا دشمن مخالف اور مظلوم کا ساتھی۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اللہ کا ہے، اور یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا ہے کفالت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کفالت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کو پالنے کے لیے، اس کا خیال رکھنے کے لیے، اس کی زندگی کا انتظام چلانے کے لیے۔ اور یہاں پہ مراد کیا؟ آیات کی پچھلی آیات کو ہم دیکھیں تو مراد یہ کہ اگر تم نے دوسرے پہ ظلم کیا، وہ کمزور ہے، تو پھر جان لو کہ اللہ اس کی وکالت کے لیے کافی ہے۔ یعنی تمہارا سامنا پھر اس کے ساتھ نہیں ہے کمزور کے ساتھ، تمہارا پھر سامنا اللہ کے ساتھ۔ کاش کہ یہ ہر ظلم اور دوسرے کا حق غصب کرنے والے کو، کمزور پر چڑھ دوڑنے والے کو یہ بات سمجھ آئے کہ یہ تو کمزور ہے، جس نے اس کا حساب مجھ سے لینا ہے وہ بہت طاقتور ہے، وہ بہت طاقتور ہے۔ لہذا اہل بیت اطہار کی روایات میں ہے کہ ہرگز ایسے شخص پر ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے علاوہ سننے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ اس کی پکار پر خدا کو زیادہ جوش آتا ہے۔ جس کی اور بھی ہو نا، جس کے سپورٹر اور بھی ہو، کوئی اسباب ہو، وہ اللہ پھر بھی تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن جس کا کوئی بھی نہ ہو اور وہ ہر طرف سے لاچار ہو کہ خدا کی طرف اس کی چیخ جائے، تو ائمہ نے فرمایا کہ ایسے شخص پر ظلم کرنے سے بچ کے رہو، کیونکہ پھر خدا کا انتقام بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی ان سب کا مالک ہے، اور کفالت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تم کو فنا کر دے سب کو۔ یعنی وہ اتنا، اب خدا اپنا جلال بتا رہا کہ تم میری باتیں نہیں مانو گے، میں وہ ہوں کہ چاہوں تو تمہیں ہلاک کر دوں سب کو، اور تمہاری جگہ اوروں کو لے آؤں اس روئے زمین پر، تمہیں ہلاک کر دوں جیسے تم سے پہلے کئی بستیوں کو ہلاک کیا۔ وہ تم سب کو فنا کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اس بات پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اور قدیر یعنی ہر وقت قدرت رکھتا ہے، ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، لہذا اس سے ڈرو۔ دیکھیں یہ عورت میاں اور بیوی کے معاملات ہیں، لیکن اللہ کا جلال دیکھیے، یہ معمولی نہیں ہے خدا کے لیے۔ وراثت کے احکام، دوسرے کی وراثت کھا جانا، میاں بیوی کے آپس میں حقوق، انسان اس میں بعض اوقات بہت زیادہ تجاوز کر جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں قرآن کی زبان میں ان کا معاملہ بڑا سخت، اور آپ تاکیدیں دیکھیں اللہ بار بار فرما رہا ہے، اس پہ دھمکی دی جا رہی، چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے، اوروں کو لے آئے، لہذا خدا سے ڈرو ان معاملات۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ جو دنیا کے ثواب کا طالب ہے، یہاں یہ جو ثواب ہوتا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کام کے بدلے میں دیا جاتا ہے، یعنی جو صرف دنیا میں چاہتا ہے اس کو مل جائے، تو جان لو کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ یہ پھر کیا کہا جائے؟ جو مثلا شوہر اپنی بیوی کا حق غصب کر رہا ہے، اس کو نصیحت کی جا رہی ہے، ویسے تو سب کو نصیحت اوور آل، لیکن یہاں پہ آیات چونکہ یہ والی چل رہی ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ کیوں کر رہے ہو، تم دنیا کے حریص ہو گئے ہو کہ اس کا مال ہڑپ کر لو۔ یاد رکھو خدا کے پاس دنیا بھی ہے، آخرت بھی۔ خدا جب کہہ رہے نہ کھاؤ تو مت کھاؤ اس کا مال، دے دو اس کو، احسان کرو، اللہ چاہتا ہے احسان کرو۔ اگر یہ کرو کہ خدا وہ ہے جو دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں دے گا، اور اگر خدا کی نافرمانی کرتے ہو سکتا ہے تمہیں دنیا میں پکڑ لے، اور اگر دنیا میں نہ بھی پکڑا، تمہاری رسی ڈھیلی چھوڑ دی، تو آخرت میں تمہیں پکڑ لے گا۔ لہذا اللہ ترغیب دلا رہا ہے
کہ تمہیں نصیحت وہ ذات کر رہی ہے جس کے پاس دنیا بھی ہے، اس کا بھی وہی مالک ہے، دینے والا ہے، اور اس کے پاس آخرت بھی موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا، یعنی جو تم باتیں کر رہے ہو، پلاننگز کرتے ہو، وہ سنتا بھی ہے، اور جو حرکتیں کرتے ہو سمجھتے ہو یہاں پہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا اور یہاں پہ کوئی نہیں سن رہا، وہ سب سنتا ہے اور وہ سب دیکھتا ہے۔ کوئی بھی پلان اس سے چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ آیت نمبر 135، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ بڑی اہم آیت اور بڑا ایسا اس کا حکم ہے کہ جو کم ہی لوگ ہوتے ہیں کہ اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، انصاف، میں اس کا لفظی ترجمہ کرتا ہوں لفظ بلفظ، بن جاؤ انصاف کو قائم کرنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، یعنی سچی گواہی۔ ایک دفعہ انسان کہے کہ میں خود تو حق پہ چل رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی حق کی گواہی ہے کہ جس کو اگر تم نے وہ گواہی نہ دی مثلاً تو کوئی بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، پھر اس گواہی کو تمہیں دینا ہے، خدا چھپانا نہیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو۔ پوچھا جائے ہاں بھائی کس نے یہ کام کیا ہے، اٹھ کے کہ میں نے کیا۔ ایسا بندہ ایک غلطی کرے گا، دو کرے گا، چھوڑ دے گا، لیکن جو جھوٹ بول کے بچ جاتا ہے وہ اور اس میں الجھتا رہے گا۔ بات وہی ایمان کی ہے۔ ایمان آج دیکھیے یہ جھوٹی گواہیوں کی وجہ سے، باقی جگہوں کو چھوڑے، اپنے پاکستان کو لے لیں، جھوٹی گواہیوں کی وجہ سے کتنے ظلم ہوتے ہیں، جھوٹے گواہیاں دے کے کتنے مظالم اور حقوق غصب کیے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر پیسے لے کے رپورٹ چینج کر دیتا ہے لیبارٹری میں، یہ مجرم ہے اللہ کا، ٹھیک ہے نا، یہ خدا کا مجرم ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ ادھر رشوت لے کے رپورٹ چینج کرتا ہے، بعد میں مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے، ریگولر نمازی بھی ہے۔ یہ وہ نماز نہیں ہے جسے قرآن نماز کہتا ہے، جو برائیوں سے، بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ اسلام سارا ایک نظام کا نام ہے، نہ کہ بیچ میں سے پیس کر لو، جو میٹھا لگتا ہے وہ لے لو، اور جو جب اپنا مفاد سے ٹکرائے وہ اسلام کو چھوڑ دو۔ اس نظریے نے تباہ کر دیا مسلمانوں کو، کٹنگ کی ہے، اپنی مرضی کا لے لیا دین، جو اپنی مرضی کا نہیں اس کو چھوڑ دیا۔ لہذا خداوند نے فرمایا اللہ کے لیے گواہی دینے والے، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی تمہارے سامنے جب کوئی جرم ہو جائے تو مجرم کو پتا ہو کہ یہ نہیں چھوڑے گا مجھے، کیونکہ یہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ ابھی جناب تقریروں میں کونوا مع الصادقین، یہ نعرے فلان، جب ٹائم آتا ہے کونوا مع الکاذبین، جھوٹوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ جھوٹا طاقتور زیادہ ہے، جھوٹے کے ساتھ ہمارے مفادات زیادہ وابستہ ہیں، جھوٹے نے ہم پر یہ احسان کیا ہوا ہے، لہذا اس کے حق میں گواہی دے۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اے ایمان والو، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے، اے ایمان والو انصاف کے سچے داعی بن جاؤ، یعنی انصاف کی طرف دعوت دینے والے۔ اور یہ دعوت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے گواہ بنو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف گواہی، اول والدین، یا وہ گواہی تمہارے باپ اور تمہارے ماں کے خلاف تمہیں دینی پڑے۔ اب یہاں پہ نہیں ہے ماں کے قدموں میں جنت ہے میں تو گواہی نہیں دے سکتا، نہیں، جس نے کہا ہے نا ماں کے قدموں میں جنت ہے وہی کہہ رہا ہے اب اس کے خلاف گواہی دے۔ خدا کو جو ماں کا باپ کا احترام ہے وہ بھی خدا کی خاطر، اور یہ اب جب خدا کہہ رہے نہیں اب تمہارے باپ نے جرم کیا، باپ کے خلاف گواہی دو۔ اول والدین، تمہارے چاہے تم یا تمہارے والدین کے خلاف، والاقربین،
تمہارے قریبی ترین رشتہ داروں کے خلاف ہو، بن جاؤ اللہ کی خاطر انصاف قائم کرنے والے، سچی گواہی دینے والے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، اگر کوئی امیر ہے، یعنی جس کے خلاف تم نے گواہی دینی ہے، اگر وہ امیر آدمی یا فقیر ہے، تم نے سچی گواہی دینی تو اللہ تم سے زیادہ بہتر ان کا خیر خواہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ چونکہ بعض اوقات تو بندہ امیر کے اس امیر ہونے کی وجہ سے پھر جاتا ہے گواہی سے، کیونکہ مفادات ملنے کی توقع ہوتی ہے، اور بعض دفعہ بندہ کہتا ہے یار یہ غریب آدمی یہ پھنس جائے گا، اس لیے بھی اجازت نہیں۔ اللہ کہہ رہے میں ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہوں، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے۔ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تم نے عدل کے ساتھ سچی گواہی دینی ہے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، لہذا تم ہوائے نفس، خواہش نفس کی پیروی کر کے عدل کرنے سے نہ رکو۔ عام طور پر انسان کی یہ دونوں، چاہے امیر کے بارے میں تمہاری خواہش ہے، چاہے تمہیں لگ رہا ہے غریب ہے وہ بھی تمہاری خواہش ہے، نہ، اللہ کی خواہش ہے تم گواہی دو گے تمہارے اپنے خلاف، تمہارے والدین کے خلاف، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف، امیر ہے یا غریب ہے جو بھی ہے، تم نے سچی گواہی دی، تم نے اللہ کی خواہش پر عمل، اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم نے ہیرا پھیری کی زبان میں بیان دیتے ہوئے، تلوو، ٹھیک ہے نا، جیسے پہلے سورہ آل عمران میں گزرا تھا کہ کچھ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو اپنی زبانوں کو الٹا سیدھا پھیرتے ہیں تاکہ تو سمجھے کہ یہ اللہ کی کتاب میں بات ہے جو یہ بتا رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں بات نہیں ہے۔ یہ وہی لفظ ہے، وَإِن تَلْوُوا، اگر تم ہیرا پھیری کرو گے، اوپر نیچے بیان بدل دو گے، لکھتے ہوئے کچھ چینج کر دو گے، کچھ بھی خرابی کر دو گے، او تعرضوا، یا یہ یعنی یا گواہی دیتے ہوئے ہیرا پھیری کرو، بیان آج کل کا جو وہ ہے بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے اپنا ہیرا پھیری کر دو، یا اصلاً بیان دینے سے مکر جاؤ، گواہی دینے سے اعراض کر لو، یعنی رخ پھیر لو، تو جان لو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقیناً جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اچھی طرح اس کی خبر رکھتا ہے۔ یہ دھمکی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کو پتہ ہے تم ہیرا پھیری کر رہے ہو یا کیوں تم گواہی سے ہی بھاگ گئے، اور لہذا جب اس قسم کے بزدلی کا ماحول بنے گا معاشرے میں تو مظلوم کو اس کا حق نہیں ملے گا، ظالم کو سزا نہیں ملے گی، اور ظالم تر ہوتا جائے گا، اور معاشرے میں جو ظلم ہے وہ پھیلتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں نے تو بڑی آج تھوڑی سی ہیرا پھیری کر کے جو ہے میں نے تو بڑی کمائی کر لی ہے۔ کرائے کے گواہ بکتے ہیں یہاں پر، کورٹ کچہریوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بک رہے ہوتے، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے گواہی دیتا ہوں، اور جھوٹ بولو، 500,000 روپیہ پکڑ۔ یہ کون سا اسلام؟ لہذا مسلمان ظاہری ہیں، اسلام کا وجود نہیں۔ اگر اسلام ہوتا تو اس کی برکات بھی اس معاشرے میں نظر آتی۔ آیت نمبر 136، اب یہ نصیحت کر کے، سچی گواہی دینے والی نصیحت کر کے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ عجیب، کیا مطلب؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ آگے جو ہے نا وہ حضرات منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہاں سے سمجھ بھی آ جاتا ہے۔ اوپر والی آیت بھی آپ دیکھیں کہ سچے گواہ بن جاؤ، کیا مطلب؟ تم جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہو ہم ایمان لے آئے ہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سچی گواہی ہو، ایمان لے آؤ۔ یہ نہیں کہ میں تو بڑا مومن ہوں، میں تو بڑا مومن ہوں، جہاں کوئی گواہی دینے کا موقع آتا ہے وہاں ہیرا پھیری کرتے، چلاکیاں کرتے۔ اور اگلی آیات سے مزید کلیئر ہو جائے گا، یہ حرکتیں اس زمانے میں منافق کیا کرتے۔ جو حقیقی مومن ہے اس کی پھر گواہیاں بھی خدا کے لیے ہوتی ہیں،
اس کے سارے مفادات بھی خدا کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا میں نے کر بھی لیا سب اللہ کا جو پیچھے گزر گیا, اور وہ پھر مجھے اگر میں نے غلط گواہی سے کسی پہ میں نے ظلم کر دیا, میں سبب بن گیا, اس نے میری پکڑ کرنی. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے نا, اس کی میں آپ کو اگزامپل دوں سمجھنے کے لیے. یہ وہ ہے کہ خداوند عالم نے جو لفظ ایمان والو استعمال کیا ہے نا, یہ جو ظاہری طور پر ایمان لائے تھے, اندر سے منافق تھے, یہ ظاہر پر اس لفظ کو استعمال کیا ہے, اور پھر اگلا آیت میں آنے والی باتیں بتا دیتی ہیں کہ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے. مثلا اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ مومن کی نشانی تھوڑی ہے. اس کا مطلب ہے اے ایمان والو, ایمان لے آؤ کا کیا مطلب ہوگا؟ اے ایمان والو جو کہتے ہو وہ کرو بھی, یہ ایمان ہے. ایمان لے آؤ یعنی جو کہتے ہو وہ کرو. اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب خدا کے راستے میں تمہیں پکارا جاتا ہے بھاری ہو کے زمین پہ بیٹھ جاتے, یعنی جہاد کے لیے نہیں نکلتے. اے ایمان والو ایمان لے آؤ یعنی جب اللہ کا رسول پکارے تو نکل آ باہر. توجہ فرما رہے. تو یہ جو ہے نا اے ایمان والو, یہ سب کے لیے. کبھی اللہ نے تعریف کیا اور کبھی شدید ڈانٹ پلائی ہوئی ہے. کیوں؟ ساری جماعت جس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں منافق بھی چھپے ہوئے, ان سب کو خداوند عالم یہ کہہ کر پکارتا ہے, جیسا کہ آگے والی آیات سے واضح ہو جائے گا. اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی, اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے قبل نازل کی تھی. یعنی مسلمان وہ ہے کہ جو ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا, اس پر رکھتا ہوں ایمان, اس پر نہیں رکھتا, سب پر ایمان. یہ اطاعت کا تقاضا ہے. یہ اصل میں یہودیوں کو ہٹ کیا جاتا ہے ان آیات میں, جو کہتے تھے جو ہم پہ نازل ہوا اس پر ایمان ہے, جو اوروں پہ نازل ہوا اس پر ایمان نہیں لاتا. وہ بھی تو اللہ کا دین ہے نا, وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے. موسیٰ بھی تو اللہ کا نبی ہے, ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں, ہم تم پر ایمان نہیں لاتے. یہ قابل قبول نہیں. جو خدا نے حکم دیا سب ماننا. یہ اصل میں ان کی اس خرابی کی طرف اشارہ ہو. اور پھر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ, اور جس نے اللہ کا کفر کیا, انکار کیا, وَمَلَائِكَتِهِ, اور اس کے فرشتوں کا, وَكُتُبِهِ, اور اس کی کتابوں کا, وَرُسُلِهِ, اور اس کے رسولوں کا, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور قیامت کا, آخری دن کا, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, تو یقیناً وہ پرلے درجے کی گمراہی میں پڑ گیا. بعید کہتے ہیں دور, ضلالا بعیدا یعنی بہت چھوٹی موٹی گمراہی نہیں ہے, بہت بڑی گمراہی میں پڑ گیا. ان الذین آمنوا, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, ثم کفروا, پھر کفر کر دیا. اب یہ منافقوں کا شروع ہونے لگا. انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے آئے, پھر تھوڑی دیر بعد پلٹ جاتے ہیں, یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. ان الذین آمنوا, یقیناً جو لوگ ایمان لائے, ثم کفروا, پھر کافر ہو گئے, پھر کفر اختیار کر لیا, ثم آمنوا, پھر ایمان لے آئے, ثم کفروا, پھر کفر کر دیا, ثم ازدادوا کفرا, اور پھر اسی کفر میں ہی آگے بڑھتے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لهم, اللہ ان کی مغفرت نہیں کرنے والا, وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا, اور نہ ہی اللہ ان کو ہدایت کا راستہ اب دکھانے والا. کیوں؟ ان کا مرض بڑا خطرناک ہے. یہ کیوں ہے ایمان اور کفر, ایمان اور کفر؟ ایک دن دیکھا ادھر مفاد مل رہا ہے, ایمان لے آئے. دوسرے دن پتہ چلا ادھر مفاد مل رہا ہے, اس کو چھوڑ کر ادھر چلے گئے. یہ جس میں مرض ہے یہ آج بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے پاکستان میں جو لوٹے ہوتے ہیں نا, وہ ایک شکل ہے ان کی. لوٹے جو سیاستدانوں کو لوٹا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, سارے احترام کے ساتھ. تو یہ لوٹے کیا ہوتے ہیں؟ مفاد پرست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مفاد پرستی کے کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے, دل و جان سے, مفاد کے ساتھ. تو یہ منافقین کا طبقہ تھا جو رسول اللہ کے زمانے میں مدینہ میں موجود تھا. دیکھتے تھے کہ ادھر بھی ترقی ہو رہی ہے, ادھر بھی لنکس ہیں, اور دیکھتے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ حملہ کریں اور وہ جیت جائیں, ادھر بھی لنکس اپنے ان کے موجود تھے. تو انہوں نے بہت تنگ کیا رسول اللہ, بہت اذیت کی رسول اللہ.
منافق یعنی لوٹا مثلا، ٹھیک ہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر. نہ اللہ انہیں معاف کرے گا، ان کی مغفرت کرے گا، نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا. بشر المنافقین. اب اللہ نے ان کا اصلی نام لے لیا. خوشخبری دے دیجئے اے رسول منافقوں کو، یعنی یہ منافق. کیا خوشخبری دے دے؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا. یہ خوشخبری ان کو دے دے کہ ان کے لیے بڑا درد دینے والا عذاب. ایک دن ادھر ہوتے ہیں، ایک دن ادھر ہوتے ہیں. اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ اور سمجھدار اور سمارٹ سمجھتے ہیں. ہم نے ساری طرف معاملات، ہر جگہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نے کیا ہوا. ہمارا پلان ماسٹر پلان ہے. یہ جیت گئے، یہ پارٹی جیت گئی، تب بھی ہمیں سیٹ ملے گی. یہ پارٹی جیت گئی تب بھی ہمیں سیٹ ملے گی. بڑا ماسٹر پلان ہے. جیسے آزاد امیدوار ہوتے ہیں، اس لیے کہ پھر جدھر دل کرے گا ادھر مثلا چلے جائیں. جو اچھے ہیں ان کی بات نہیں ہے، یہ جو میں الفاظ استعمال کروں، چونکہ بالعموم یہ 2 نمبر کاموں میں چلتے ہیں، اس لیے میں یہ الفاظ استعمال کروں. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اے رسول منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یہ جو خوشخبری ہوتی ہے نا، یہ قسم کی شدید دھمکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا کوئی کہے نہیں پڑھ رہے نا، میری طرف سے خوشخبری ہے، پکے فیل ہوتے. یہ خوشخبری نہیں ہوتی، لیکن یہ کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے اس کو اور زیادہ سخت بات کو بنانے کے لیے. اب دیکھیں کون ہے منافق. اب اللہ اور ان کو کھول رہا ہے. یہ ہو رہا تھا مدینہ کے معاشرے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے کھولا ہے، ان کے رویوں کو. یہ کیا کر رہے ہیں یہ منافقین جن کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. جو لوگ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے اولیاء بنا لیتے، یعنی جو قریبی رابطہ. اولیاء ولی کی جمع. ولی یہ جو ولایت ہوتی ہے اس کا بیسک میننگ ہوتا ہے 2 چیزوں میں ایسا قرب کہ تیسری کوئی چیز اندر داخل نہ ہو سکے، ٹھیک ہے نا. اسی سے باقی معنی نکلے ہوئے. جو امام کی ولایت ہوتی ہے اپنے جو اس کے زیر دست ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی تیسرا آ کے بیچ میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. جو امام کہے گا اس کی اطاعت کی جائے گی. یہ ولایت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور دوستی کو بھی ولایت کیسی دوستی؟ قریبی ترین، کہ جس میں کوئی تیسرا آ کر رکھنا نہیں ڈال سکتا. اسے کہتے ہیں ولایت. قرب کا معنی ہے اس کا. جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی بناتے ہیں، یعنی ادھر زیادہ دل جڑا ہوا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں عالمی حالات مسلمانوں کو، جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں یہ کافروں کو اپنے اولیاء بنا کے بیٹھے ہیں. ان کی پالیسیز پہ چلتے ہیں، ان کے جو وہ دنیا میں وہ کرنا چاہتے ہیں اس میں کوآپریٹ کیا جا رہا ہے اپنی مثلا حکومتوں کو بچانے کے لیے. لیکن ہو رہا یہی ہے جو منافقوں کا اللہ نے، چاہے اس زمانے کے منافق ہوں، نشانیاں قرآن نے بتائی ہوئی تا قیامت. جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے اولیاء، انہوں نے ترجمہ کیا حامی، بناتے ہیں. اب اللہ کے الفاظ دیکھیں، یہ کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ منافق کیوں کر رہے تھے بھلا؟ ایبتغون عندہم العزت. کیا یہ لوگ ان سے، کافروں سے عزت ملنے کی توقع رکھتے؟ یا عزت سے مراد قدرت ہے. عزت سختی کو کہتے ہیں، وہ سختی کہ جس کو پھر کوئی دوسری چیز آ کے توڑ نہ سکے، ٹھیک ہے نا. عزیز کا یہ معنی ہے ایسا غالب جس پر کوئی غالب نہ آ سکے. ایبتغون عندہم العزہ. کیا یہ ان کے پاس سے عزت چاہتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ جڑے جا رہے ہیں؟ آج دیکھ لیں کیا ہے، کیوں امریکہ کے ساتھ مثلا اپنے مسلمانوں کو مارنے کے لیے اتحاد ہو رہا ہے. مثلا فلسطین پر ظلم ہو رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے. ایلائز ہے. کیوں؟ طاقت چاہتے ہیں کہ مثلا امریکہ اور یہ لوگ ٹھیک ہے مار رہے ہیں مسلمانوں کو، ماریں، لیکن ہماری حکومت کو بیک سپورٹ کر تاکہ ہماری حکومت بچ جائے، تاکہ جس سرزمین پر ہمارا حکم چلتا ہے وہ باقی رہے. اور یہ عزت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ امریکہ سے ملے گی. قرآن زندہ ہے.
توجہ فرما رہے ہیں ایبتغون عندہم العزہ، مدینہ میں بھی یہی ہو رہا تھا، کافروں سے لنک چھپ چھپ کے کیے ہوئے، اوپر سے ایمان قبول کر لیا لیکن اندر سے کافروں سے لنک ہوئے، کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس کے پاس، کفار کے پاس سے عزت چاہتے ہو تو جان لو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یقیناً عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ عزتوں کا مالک کون ہے؟ قدرتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ مومن کے لیے قرآن ہے اور غیر مومن کے لیے باقی حالات سامنے ہو۔ ٹھیک ہے اللہ غفور الرحیم ہے، فی الحال تو بچاؤ نا، مثلا وہ نام بار بار امریکہ کے لے رہا ہوں، اس کا خوف زیادہ ہے، اللہ کا خوف کم۔ کیا یہ لوگ ان سے عزت لینا چاہتے ہیں؟ تو یقیناً عزت تو ساری کی ساری اللہ کی۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، توجہ، اور یقیناً اللہ نے اس کتاب میں تم پر یہ حکم نازل فرما دیا۔ کیا حکم؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم۔ اب یہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے۔ منافق کیا کرتے تھے؟ کبھی رسول اللہ کا مذاق اڑا رہے، ٹھیک ہے، اب جی ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اب جی یوں مذاق اڑاتے تھے حقیقی مومنوں کو جو کمزور ہیں ان کو وہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ آیات خدا کا مذاق اڑاتے تھے، دین کے شعائر کا مذاق اڑانا، دینی باتوں کے لطیفے بنانا۔ اللہ فرما رہا ہے یقیناً اللہ نے تم پر کتاب میں یہ نازل کر دیا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، اللہ کچھ اور کہتا ہے، حکم دیا ہوا ہے، اور یہ لوگ کچھ اور پلاننگ کر رہے ہیں، جب تم یہ سن لو وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، استہزاء مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ایسا کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اسے کہتے ہیں غیرت دینی، غیرت دینی۔ اب معذرت چاہتا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ کہیں سے گزر رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کو نظر آئے کہ اس کے کچھ جاننے والے خدا نخواستہ اس کی بیوی کا مذاق اڑا رہے ہیں بیٹھ کے ایک دوسرے کے سامنے، جو اس کی عزت ہے، جو اس کی ناموس ہے۔ یہ دیکھیں کہ میرا ان سے لنک ہے، میرے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میری بیوی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس پر طنز کر رہے ہیں، میری بیٹی کے بارے میں بری بری باتیں کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی اس کو ہے کہ ہیں تو میرے دوست ہی نا، کیا بات ہے جو میری بیٹی کے بارے میں گندی باتیں کر رہے ہیں، میرے دوست ہیں۔ وہاں پہ جا کے بیٹھے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا بے غیرت انسان، اس کی بیٹی کے بارے میں یہ ایسی متجاوز باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ عزت کا مقام ہوتی ہے۔ بیٹی عزت والی چیز ہے، عزت کرنے والی چیز ہے، بیوی عزت کرنے والی چیز ہے۔ یہ جی میرا ان سے لنک ہے، کوئی بات نہیں، پھر اڑا لیں، دوست ہے، دوست یار کرتے رہتے ہیں۔ بیٹی، اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے کہا جائے گا کہ اس کے اندر غیرت نہیں، یہ بے غیرت ہے۔ انسان کی غیرت ہوتی ہے کہ جو اس کو بعض اوقات لڑنے پر اپنی عزت کے دفاع پر مجبور کر دیتا ہے۔ انسان لڑ مر جاتا ہے کہ تم نے کیوں میرے مثلا گھر کے بارے میں، ہماری خواتین کے بارے میں تم نے ایسی بات کی۔ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے غیرت دینی، دین کے بارے میں غیرت، جو امام حسین کو لے کر گئی کربلا میں۔ امام نے اپنے خطبات میں غیرت دینی کی طرف توجہ دلوائی جو ساتھ نہیں جا رہے تھے۔ امام نے کیا فرمایا؟ تم نہیں دیکھتے حدود خدا پامال ہو رہی ہیں، تم دیکھ رہے نہیں ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں غیرت نہیں ہے تمہارے میں۔ تمہارے باپ نے اگر کوئی وعدہ کیا اور وہ بات اس کے خلاف جا رہی ہو تو تم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، تمہارے باپ کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ اللہ کے دین کی خاطر اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے ہو تم۔ یہ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے
کہ تم اگر دیکھو منافق کہیں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، فلا تقعدوا معهم، یعنی تمہاری غیرت اور حمیت دینی کا تقاضا یہ کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ کسی اور بات کو وہ نہ شروع کر دیں، اس کو چھوڑ نہ دیں۔ اس حالت میں اگر تمہارے اندر دینی غیرت ہے، یعنی ایمان ہے تمہارے اندر، تو پھر تم نہیں بیٹھو گے ان کے ساتھ۔ اب آگے اللہ کیا فرما رہا ہے، یہ غور سے سنو، انکم اذن مثلہم، اگر تم بیٹھ گئے تو تب تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری پارٹی اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ اگر خدا کی آیات کے انکار کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہو اور خدا کی آیات کا، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو تم انہی جیسے ہو۔ انکم، یقیناً تم، اذن، تب، یعنی جب تم یہ حرکت کرو گے، مثلہم، انہی کی مثل، تم بھی انہی جیسے ہو۔ اور پھر سن لو اللہ کیا کرنے والا ہے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، تو پھر خوشخبری سن لو کہ یقیناً اللہ منافقوں کو اور کافروں کو سب کے سب کو جہنم میں جمع کرنے والا۔ اب یہاں منافقت کون، یہ کس کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جس کے سامنے اس کے دین کا مذاق اڑایا جائے، اس کو اپنی دوستی زیادہ عزیز ہو، دین کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ اب یہی ہو رہا ہے دنیا میں، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں دیکھیں، دین پامال ہو رہا ہے، دینی غیرت دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا، لیکن ہماری جو انٹرنیشنل پالیسی ہے وہ کیا ہے، اپنے مفادات کی۔ بالآخر دین ہمیں محدود کرتا ہے سرحدوں میں، یا دین کی سرحدیں نہیں ہیں؟ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بالآخر مثلا ایک کاز جو بڑا سارے مسلمانوں کا، بعض کاز ایسے کہ جس کو شیعوں اور سنیوں نے بانٹ لیا، لیکن مثلا فلسطین کا مسئلہ شیعوں سنیوں دونوں کا مسئلہ، لیکن فلسطین آج کل بیچا جا رہا ہے، بک رہا ہے۔ وہ سو کالڈ ڈیل آف دا سینچری کرنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو مثلا بیچ کر، تو سمجھ، لیکن کچھ لوگوں کو کیا عزیز ہے، وہ لوگ کہ جو دین اسلام کے دشمن ہیں ان کے ساتھ اپنی دوستی زیادہ عزیز ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا زیادہ عزیز ہے، جبکہ اللہ منع فرما رہا ہے کہ جو تمہارے دین کے خلاف ہے ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ کیوں؟ اگر کرو گے، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے دین کو کوئی لفٹ نہیں کراتے، ان کے ساتھ اگر بیٹھو گے تم بھی انہی میں سے ہو، اور پھر اگر انہی میں سے ہو تو یاد رکھو اللہ کیا کرنے والا ہے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تمام منافقوں اور تمام کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے، چونکہ یہ اصل میں کافر ہی تھے، یہ اوپر سے بنے ہوئے تھے، اس زمانے میں ہو یا آج کے زمانے میں ہو، ان کی پالیسی اپنا مفاد تھی۔ ظاہری طور پہ مسلمان رہنا ان کا مفاد تھا، اور باطنی طور پہ جو مفاد تھے، مادی مفاد، وہ کافروں کے ساتھ تھے۔ یہ اپنے مفاد کے تھے، یہ اللہ کے اطاعت گزار نہیں۔